بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس ملعون مردود کو اپنے دربار سے نکل جانے کا حکم دیا تو فوری طور پر اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہزاروں سال لمبی زندگی کی اس کو مہلت دے دی، اور یہ جو لمبی چوڑی مہلت اس کو دی یہ اسی طاقت، اسی قوت، اسی صحت کے ساتھ دی۔ حالانکہ ابلیس جن ہے اور جنات پر بھی بڑھاپا آتا ہے، لیکن شیطان کو جو مہلت دی، جو طاقت، جو قوت، جو صحت اس وقت تھی وہ اس کی مہلت کے ساتھ باقی رہے گی۔ پھر جب اس نے اللہ پاک سے یہ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اے اللہ مہلت مجھے مل گئی ہے، اب اس مہلت کے اندر میں نے ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کتنا ہی کوئی نیک ہو، کتنا ہی کوئی نمازی ہو، کتنا ہی کوئی حاجی ہو، قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ہر حالت میں مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کو جا کر گمراہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے اس کی بھی اجازت دی۔ پھر اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا اے اللہ مجھے گمراہ کرنے کا ایسا مضبوط اختیار چاہیے جیسے کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کر اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہے، اس قدر مضبوطی کے ساتھ میں ہر بندے کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے یہ اختیار بھی اس کو دیا۔ پھر اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اے اللہ اس کا بھی مجھے اختیار دیا جائے کہ میں صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس راستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، جو بندہ بھی اس راستے پر چلے گا میں ہر طرف سے اس پر حملہ کروں گا، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ اللہ پاک نے یہ اختیار بھی اس کو دیا۔ پھر اس نے کہا یا ربی بما اغویتنی لأزینن لهم صراطک المستقیم اے اللہ مجھے یہ اختیار بھی چاہیے کہ میں بے دینی کو دین بنا کر، گمراہی کو ہدایت کا لبادہ پہنا کر، غلط بات کو صحیح قرار دے کر پھر میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ پاک نے یہ اختیار بھی اس کو دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس ملعون مردود کو جو مہلت دی ہے وہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور گمراہ کرنے کے ہر حربے، ہر مکر و فریب کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو مہلت دی۔
اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو اتنا اختیار دیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور بغیر کسی دعا کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اس گھر میں ساتھ جاتا ہے، پھر وہ تمہارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، تمہارے سونے میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یہ اختیار بھی اللہ نے اس کو دیا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے اختیار دیا، ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر بھی وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک خون پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم میں جیسے خون ہر جسم کے حصے تک پہنچتا ہے، دماغ میں بھی پہنچتا ہے، دل میں بھی پہنچتا ہے، ہاتھوں میں بھی پہنچتا ہے، پاؤں کے اندر بھی پہنچتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان خون کے ساتھ ساتھ انسان کے ہر حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صرف مہلت نہیں دی بلکہ صحت بھی دی، طاقت بھی دی، قوت بھی دی، اور گمراہ کرنے کے ہر حربے کا اختیار بھی اس کو دیا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ پاک نے اس کو تسلط نہیں دیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ دیکھنا، گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کو دعوت دے سکتے ہو، ان کو غلط راستوں پر لگا سکتے ہو، لیکن یہ اختیار میں تمہیں نہیں دیتا کہ کسی بندے کو ہاتھ پکڑ کر اس سے گمراہی کا کام کروا لو، کسی بندے کو گردن پکڑ کر اس کو مجبور کر دو کہ وہ گمراہی کا کام کرے اور گناہ کا کام کرے۔ یہ اختیار تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ شیطان کو جتنے بھی اختیارات ملے ہیں وہ صرف کوشش اور محنت کے ملے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر گن پوائنٹ پر کوئی بندہ کسی سے کام کروا لیتا ہے، اس طریقے سے شیطان کو کسی بھی بندے پر، گناہگار سے گناہگار بندے پر بھی یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ زبردستی ہاتھ پکڑ کے کسی بندے سے گناہ کا کام کروا سکے۔ زندگی بھی دی، موقع بھی دیا، طاقت بھی دی، قوت بھی دی، گمراہ کرنے کے ہر حربے کا اختیار بھی دیا، خون کے اندر تک پہنچنے کا اختیار دیا ہے، لیکن زبردستی کسی سے گمراہی کا کام کروا لینا اور زبردستی کسی انسان سے گناہ کروا لینا، یہ اختیار اللہ نے شیطان کو نہیں دیا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو پیشی اس حالت میں ہوگی کہ ایک فرشتہ ساتھ ہوگا، اس کے پاس نامہ اعمال ہوگا، اور یہ شیطان جو اس کے ساتھ ہے یہ شیطان بھی ساتھ آئے گا اور آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ اے اللہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے ہاتھ پکڑ کر اس کو گمراہی کے راستے پر نہیں لگایا، میں نے اس کو ترغیب دی تھی، یہ تو خود پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا، یہ خود چلا ہے گمراہی کے راستے پر، میں نے اس کو چلایا نہیں، میں نے اس کو راستہ ضرور دکھایا تھا لیکن میں نے اس کو زبردستی اٹھا کر اس راستے پر نہیں بٹھایا۔ اور میدان حشر کے اندر جب لوگ شیطان پر ملامت کریں گے، لعنت کریں گے، تو شیطان سارے انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ ایک بات اللہ نے تمہیں کہی تھی، ایک بات میں نے بھی تمہیں کہی تھی، مرضی تمہاری تھی، اللہ کی بات تم نے چھوڑ دی، میری بات تم نے قبول کر لی، بیوقوف تم تھے، تم نے میرا مقابلہ رب کے ساتھ کر لیا۔ اللہ نے تمہیں قرآن تمہارے لیے اتارا، اللہ نے جنت کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا، اللہ نے کامیابی کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا، اللہ پاک نے ہر نعمت دینے کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا، اللہ کی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، اور میں نے جو تمہیں کہا ہر بات تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔
تو اللہ رب العزت نے شیطان کو جب مہلت دی ہے تو تمام وسائل کے ساتھ مہلت دی، اور پھر صرف یہ نہیں کہ شیطان کو اکیلے کو مہلت دی ہو، بلکہ اللہ پاک نے اس کے کارندے، اس کے مددگار ایک لمبی چوڑی جماعت کو بنا دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی دنیا کے اندر انسان ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساتھ رہتا ہے۔ جیسے ہر انسان کے ساتھ فرشتے ساتھ رہتے ہیں، ایک شیطان، اتنے کارندے اللہ نے شیطان ابلیس کو دیے، اتنے مددگار اس کے اللہ نے اس کے بنا دیے، اتنے اس کا کام کرنے والے اللہ نے اس کے ساتھ ملا دیے، اتنی لمبی چوڑی اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن اللہ پاک نے شیطان کو مجبور کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان ابلیس یضع سریرہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ، ابلیس پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے، پھر وہ ہر روز جماعتوں کی جماعتیں ملکوں کے اندر بھیجتا ہے، علاقوں کے اندر بھیجتا ہے، شہروں کے اندر بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، ایک دو بندے کو نہیں، جماعتوں کو بھیجتا ہے۔ اتنے کارندے اللہ نے شیطان کو دے دیے، اتنے مددگار اللہ نے اس کو دے دیے، اتنے اختیارات اللہ نے اس کو دے دیے، لیکن کسی بندے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے زبردستی گناہ کروا سکے، کسی کی گردن پکڑ کر زبردستی اس کو گمراہی کے راستے پر لگا سکے، یہ اختیار اللہ نے کسی شیطان کو نہیں دیا۔ بہت کچھ دیا لیکن یہ اختیار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے قیامت والے دن ہر انسان اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ جتنے موقعوں پر بھی اللہ یہ پوچھیں گے قیامت والے دن کیا تمہارے پاس میرا دین نہیں پہنچا تھا، ایک موقع پر بھی کسی بندے نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، وہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان خود جانتا ہے اس بات کو کہ میں خود غلط ہوں، دوسروں کے سامنے جو چاہے وہ بنتا رہے، دوسروں کو کہتا رہے مجھے میرے ماں باپ نے گمراہ کر دیا، مجھے معاشرے نے گمراہ کر دیا، مجھے فلانے نے کر دیا، میرا نقصان فلانے نے کر دیا۔ کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا، ہر انسان خود اپنا دشمن بنتا ہے، ہر انسان خود اپنی قبر کو بگاڑتا ہے، ہر انسان خود جہنم کا ایندھن بنتا ہے، ہر انسان خود خدا کا نافرمان بنتا ہے، ہر انسان نبی کی طریقوں کو خود چھوڑتا ہے۔ کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ کسی انسان سے زبردستی کوئی گناہ کا کام کروا سکے۔ اللہ نے ابلیس ملعون کو بہت کچھ دیا ہے مہلت کے ساتھ، لیکن یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ ایک جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں میدان حشر ہوگا، ابھی سوال جواب نہیں ہوا، میدان حشر کے اندر جہاں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں، اللہ پاک دونوں سے پوچھیں گے یا معشر الانس والجن الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا۔ اے انسانوں کی جماعت اور اے جتنے جنات یہاں موجود ہو، تم سب سے پوچھا جاتا ہے کیا میرا دین تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا، آیات نہیں پہنچی تھی، قیامت کا ذکر تم نے نہیں سنا تھا، بدلے کا نام تم نے نہیں سنا تھا، ہر عمل کا بدلہ ہوگا یہ تمہیں پتہ نہیں تھا، جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں سنا تھا، تم نے یہ ساری باتیں نہیں سنی تھی۔ وہ کہیں گے اللہ سنی تھی، سب کو سنا تھا۔ شہدنا علی انفسنا، آج ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کوئی بندہ پورے میدان حشر میں سے کوئی انسان کوئی جن یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے میرے بھائی نے گمراہ کیا، کوئی عورت یہ نہیں کہے گی کہ میرے خامد نے مجھے گمراہ کیا، کوئی خامد یہ نہیں کہے گا کہ میری بیوی نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے کہ کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، انسان خود اپنا دشمن بنتا ہے، انسان خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے، انسان خود اپنا ستیاناش کر کے جاتا ہے، کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو میدان حشر کے اندر جب اللہ پوچھیں گے تو یہی جواب دیا جائے گا شہدنا علی انفسنا، اے اللہ ہم خود اپنے خلاف آج گواہ ہیں، کسی نے ہمیں نہیں کیا، ہم خود غلط تھے، ہم خود غلط تھے، ہم خود نافرمان تھے۔ پھر دوسرے موقع پر اس وقت پوچھا جائے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، جنت والے جہنم والے مقرر کر دیے جائیں گے،
اور پھر حکم ہوگا کہ ان کو لائنیں بنا کر جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور جنت والوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم ینذرونکم لقاء یومکم ھذا. جس وقت جہنم کے قریب پہنچیں گے پھر فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندو تمہیں پتہ نہیں تھا جہنم اتنی سخت ہے, یہاں کا عذاب اتنا سخت ہے, یہاں کے دھواں اتنا سخت ہے, یہاں کے سانپ اور بچھو اتنے سخت ہیں, تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ اتنا بڑا نقصان اپنا کر کے آگے کسی نے تمہیں نہیں بتایا؟ کیسی زندگی گزار کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے جی سب کچھ ہمیں پتہ تھا, ہم خود نکمے تھے, کسی نے ہمیں گمراہ نہیں کیا, ہم خود گمراہ ہوئے ہیں. قالوا بلا بلا, ہم بے شک ہم خود گمراہ تھے. اس موقع پر بھی کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا. دنیا کے اندر ہم ہر ایک پر الزام لگانے کے لیے تیار. کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے کسی اور نے گمراہ کیا, ہر بندہ کہے گا میں خود گمراہ تھا. قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. پھر تیسرا موقع وہ آئے گا جب جہنم کے اندر ایک ایک بندے کو اٹھا کر پھینکا جائے گا, اور اس کا منظر اللہ پاک نے کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, لائن لگی ہوئی ہے, فرشتہ بالکل کنارے پر کھڑا ہے. جس بندے کو ڈالنا ہوگا ایک ہاتھ سے اس کی پیشانی کو پکڑے گا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو پکڑے گا اور ایسے اٹھا کے زور سے جہنم میں پھینک دے گا. یہ ایک منظر ہوگا جہنم میں پھینکے جانے کا. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جب جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا اس وقت اللہ فرماتے ہیں اس وقت حالت یہ ہوگی کہ جہنم کے اندر سے بڑی دردناک خوفناک آوازیں آ رہی ہوں گی, چنگھاڑتی ہوگی جہنم کے اندر سے شور کی آواز آئے گی. وہی تفور, اور جہنم ایسے ہوگی جیسے ہانڈی ابل کر باہر آ جائے گی, اتنی شدید اس کے اندر آگ ہوگی. وہی تفور, وہ ابلنا چاہے گی. تکاد تمیز من الغیظ, اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ جہنم آج غصے سے پھٹ جائے گی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج, جب بھی کسی کو اٹھا کر پھینکا جائے گا سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. پھر فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندو تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا جہنم ایسی ہے؟ کیوں ناکام ہو کر آئے ہو؟ کیوں اس مصیبت کا شکار بن کر آئے ہو؟ خود کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کر لے کر آئے ہو؟ کیوں کر کے آئے ایسے کام؟ وہ جواب میں کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا, ہم نے سنی نہیں کسی کی. کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا, کوئی نہیں کہے گا مجھے کسی اور نے گمراہ کیا. ہر انسان خود اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے, ہر انسان خود اپنے آپ کو غلط راستوں پر لے کر چلتا ہے. شیطان مددگار بنتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, شیطان مدد کرتا ہے ساتھ, لیکن شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی انسان کا ہاتھ پکڑے اور اس کو مجبور کر دے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو, اس کا اختیار ختم ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر گمراہیوں کے راستے پر چلے. اللہ نے شیطان کو یہ اختیار ہرگز نہیں دیا. اور چوتھا موقع اللہ رب العزت نے اس وقت کا بیان کیا جب جہنم میں گرے ہوئے ہزاروں سال گزر چکیں گے, چیختے ہوئے چلاتے ہوئے, اور کوئی بھی جہنم والوں کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اخیر کے اندر جہنم والے جو جہنم کے اوپر فرشتے مقرر ہیں, قرآن پاک کے اندر فرمایا 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جہنم پر. کسی کے ذمے جہنم کی آگ کو دہکانا ہے, کسی کے ذمے انسان کے جہنمیوں کے جسموں کی کھال کو بدلنا ہے,
کسی کے ذمے دھوئیں کو پیدا کرنا ہے، کسی کے ذمے سانپ اور بچھوؤں کو پیدا کرنا ہے، کسی کے ذمے جہنم والوں کو آپس میں لڑانا ہے، کسی کے ذمے جہنم کی آگ کو دہکانا ہے۔ 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے، یہ خزانات جہنم ہیں، یہ جہنم کے اوپر متعین فرشتے ہیں۔ یہ جہنم والے ان فرشتوں سے کہیں گے لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اے فرشتوں تم آج ہماری ایک چھوٹی سی درخواست اللہ کے دربار میں پہنچا دو، اور اللہ کے دربار میں ہماری طرف سے یہ کہہ دو یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ ہمارے لیے ایک دن کے برابر، صرف ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن کے برابر عذاب کو ختم نہیں ہلکا کر دے۔ اتنی چھوٹی سی درخواست، ایک دن کے برابر ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے، ہمیشہ کے لیے ہلکا نہیں اور ہمیشہ کے لیے ختم کرنا بھی نہیں، ایک دن کے برابر یخفف عنا یوما من العذاب۔ فرشتے درخواست نہیں پہنچائیں گے بلکہ سوال کریں گے، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ آج تم درخواستیں کرتے ہو، تمہیں یہ بتاؤ تمہیں پتہ نہیں تھا یہ ساری چیزوں کا؟ تم نہیں جانتے تھے؟ قرآن اللہ نے تمہارے پاس نہیں بھیجا تھا، حدیث تمہارے پاس نہیں آئی تھی، جہنم تم نے نہیں سنی تھی، جنت کی نعمتیں تم نے نہیں سنی تھی، کبھی تمہارے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے، کبھی تمہارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے جہنم کے سانپ اور بچھو سے بچنا ہے، کبھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کبھی بھی تمہارے پاس پہنچانے والوں نے بات نہیں پہنچائی، وہ کہیں گے یار سب کچھ ہمارے پاس پہنچا تھا لیکن ہم کیا کریں، ہم بس ان کی بات کو اگنور کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ فرشتے کہیں گے جتنا چاہے چیختے رہو، تمہاری چیخ سننے والا کوئی نہیں۔ وہ دنیا تھی، بندہ یا رب ایک دفعہ کہے تو اللہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، بندہ ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بہا دے جہنم کے خوف سے تو اللہ اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جو آدمی ڈر کی وجہ سے 2 قطرے آنسو کے بہا دے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، جو ایک دفعہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہہ دے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ ہر روز آ کر آسمان دنیا پر اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، ارے کوئی ہے توبہ کرنے والا، آج میں توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مانگنے والا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سارا وقت تم نے ضائع کر دیا ہے، آج تمہاری دعا کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے چیخنے کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے چلانے کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے خون کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے وجود کی کوئی اہمیت نہیں۔ فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج چیختے چلاتے رہو، کوئی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ابلیس ملعون کو جب مہلت دی، صرف مہلت نہیں دی، تمام اسباب و وسائل دیے، تمام اختیارات دیے، یہاں تک اختیار دے دیا یجری مجری الدم، انسان کے خون کے پہنچنے کے اندر بھی وہ شیطان پہنچ جاتا ہے، رگوں کے اندر شیطان جا سکتا ہے، جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک چلا جاتا ہے، اس کے کھانے میں اس کے سونے میں شریک ہو سکتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کے پاس آ سکتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، طواف کرتے ہوئے اس کو یہ سارے اختیار دیے، لیکن اللہ نے کسی انسان کو، اللہ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ہاتھ پکڑ کے زبردستی کسی سے گمراہ کر سکے۔ اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے تو خود ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے تو خود ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی محبت اور شفقت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سکھایا، اسی شفقت اور اسی محبت کے ساتھ ابو جہل کے اوپر بھی محنت کی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو نہیں سکھایا تھا اس کو پتہ نہیں چلا، نہیں، بلکہ صدیق اکبر کو تو ایک دفعہ بتایا انہوں نے قبول کر لیا، ابو جہل کے پاس تو 100 دفعہ تشریف لے گئے۔ اگر کسی نے نہیں ٹھیک ہونا ہوتا تو نبی کے کہنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، مجھے نہ قرآن پڑھنے سے مجھے ہدایت مل سکتی ہے، نہ حدیث پڑھنے سے مجھے مل سکتی ہے، نہ کسی بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کے قدموں میں جا کر مجھے کچھ مل سکتا ہے کہ میری نیت ہی نہ ہو۔ جب تک ہماری اپنی نیت نہیں ہوگی، ہمارا اپنا ارادہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے، کسی بندے کی کوئی محنت ہمیں اپنے راستے سے نہیں بدل سکتی۔ جو کچھ ہم سنیں گے وہ ایک کان سے نکل کر دوسرے کان سے نکل جائے گا، جو کچھ ہم دیکھیں گے وہ ایک خواب کی طرح ختم ہو جائے گا، جو کچھ ہم سوچیں گے وہ ایک نظریے کی طرح ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں ہماری زندگیوں کو بدل نہیں سکتا جب تک ہم خود ارادہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔
ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے۔ جب تک ہماری اپنی نیتیں یہ نہیں ہوں گی، کسی بندے کی کوشش اور محنت سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنی محنت فرمائی رسول پاک علیہ السلام نے، اس سے کہیں زیادہ ابو جہل ملعون پر فرمائی، لیکن چونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی، اس کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہم آسمان سے فرشتے اتار دیں اور فرشتے آ کر یہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اگر ہم زمین پھاڑیں اور مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیں اور وہ مردے کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ فرشتے اتر کر کہیں انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، زمین سے مردے نکل کر کہیں پھر بھی نہیں ماننا۔ اگر انسان کی اپنی نیت نہیں ہوتی، اگر انسان کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا تو کوئی اچھے سے اچھا بیان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑے بزرگ کی صحبت اس کو نہیں بدل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی صحبت میں رہنے والے بہت سارے محروم رہ گئے۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی، اور جس کی قسمت میں تھا، جنہوں نے ٹھیک ہونا تھا، کہاں سے چلے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی غلامیوں کو اختیار کیا ہے، کس نے ان کو غلام بنایا، کس نے بازار میں جا کر ان کو فروخت کر دیا، سب کچھ سہتے چلے گئے۔ نیت یہ تھی کہ میں نے دین حق کو قبول کرنا ہے، اللہ نے پہنچا دیا قدموں میں، اللہ نے قدموں میں پہنچا دیا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اور ان کو کلمہ دین کے اندر داخل کیا، تو ساتھ ہی یہ فرمایا لو کان الدین بالثریا لنالہ رجال من ھذا، اگر یہ دین ثریا ستارے تک اتنا اونچا چلا جائے، پھر بھی اے سلمان تیری اولاد میں سے اور تیری قوم کے اندر سے ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں سے جا کر بھی دین کو لے کر آئیں گے، ہمت والے وہاں سے بھی دین لے آئیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک فرما دیا دین ثریا تک پہنچ جائے گا تو سلمان تیری قوم کے بندے ایسے ہوں گے جو وہاں جا کر بھی دین کو اپنے اندر داخل کریں گے۔ جنہوں نے نہیں کرنا تھا مکہ کے اندر رہتے ہوئے محروم رہ گئے، حرم کے متولی تھے محروم رہ گئے۔ تو شیطان کو اللہ رب العزت نے مہلت دی، اللہ نے اس کو اسباب و وسائل دیے، اللہ نے اس کو اختیارات دیے، اللہ نے اس کے اولیاء الشیطان کارندے دیے، اس کے مددگار بنائے، سب کچھ دیا، لیکن اللہ پاک نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ زبردستی کسی بندے کو گمراہ کر سکے، زبردستی کسی انسان کو گمراہی کے راستے پر مجبور کر دے، یہ اختیار نہیں دیا۔ رسول پاک علیہ السلام ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کے گھر میں تشریف فرما تھے، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے۔ جب وہ صحابی گئے دیکھنے کے لیے تو جو بیٹھے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ پتہ کون آیا باہر؟ اس وقت فرشتے ابلیس کو جکڑ کر، شیطان کو جکڑ کر میرے پاس لے کر آئے ہیں، وہ ہے باہر۔ دروازہ کھولا، بہت ہی مکروہ، ناگوار، گندی قسم کی صورت، بندھا ہوا، آ کر فرشتے نے کھڑا کر دیا۔ ابلیس بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں جھوٹ بولنے پر طاقت نہیں رکھتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے مجبور کیا گیا ہے۔ آج آپ جو پوچھیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، آج آپ کے سامنے مجھے طاقت نہیں ہے میں جھوٹ بول سکوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے لمبی حدیث ہے، بہت کچھ اس سے پوچھا، صدیق اکبر کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ ان کو بھی گمراہ کرتے ہو؟ کہا جی یہ تو زمانے جاہلیت میں میری طاقت نہیں تھی کہ ان کے پاس جاؤں، انہوں نے تو زمانے جاہلیت میں میری کبھی بات نہیں مانی، تو اب تو یہ بہت اونچے درجے کے، اب تو میں کیسے ان کے پاس جا سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، کہا جی یہ تو جس راستے سے گزرتا ہے تو میں راستے ہی چھوڑ دیتا ہوں، بہت کچھ لمبی حدیث ہے۔ اخیر کے اندر جو ابلیس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہدایت آپ کے قبضے میں ہوتی، انک لا تہدی من احببت، اللہ فرماتے ہیں جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت ایسا نہیں ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے قبضے میں اللہ دے دیتے تو آپ کسی کو محروم نہ چھوڑتے، آپ اولین آخرین کو ہدایت پر لے آتے۔ آپ تو بہت زیادہ حریص تھے کہ ہر بندے کو ہدایت مل جائے، ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔
آپ نے تو بہت محنت اور قربانی کر دی، اگر آپ کے قبضے میں ہوتا نہ ابو جہل کو آپ چھوڑتے نہ ابو لہب کو چھوڑتے، ہر بندے کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیتے، لیکن ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں اللہ نے دی۔ اور اگر گمراہی میرے قبضے میں ہوتی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بندے کو جنت میں نہ جانے دیتا۔ محنت آپ کے ذمے ہے، محنت میرے ذمے ہے۔ آپ نے بھی جنت میں پہنچانے کی محنت کی ہے، میں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی محنت کی ہے، لیکن جو بندہ خود ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے کسی کی محنت اس پر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، ایک افراتفری کا دور ہے، ایک ظاہری طور پر بہت کچھ جاننے کا دور ہے۔ بندہ سمجھائے تو کس کو سمجھائے، ہر بندہ سب کچھ ہی جانتا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے، ان کو بندہ کسی کو بات سمجھا سکتا تھا، اور آج بھی کسی دیہات میں جا کر کسی ان پڑھ کو کہو شاید وہ سمجھ جائے۔ ہم میں تو ہر بندے کے دماغ میں یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف میرے گھر کے اندر ہے، مسلم شریف میرے گھر کے اندر ہے، قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، حدیث میں نے پڑھی ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ جاننے والا سمجھتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، عجیب قسم کی مصیبتوں کا دور ہے، اور آج کا دور ایسے ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی اتنا بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے جس کی خدمت میں جائیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہی ہمیں ہدایت دے دیں، وہ ان سے بھی زمین خالی ہو چکی ہے۔ اگر آج ہم میں سے کوئی بندہ یہ واقع صدق دل سے یہ چاہتا ہو کہ میری آخرت بن جائے، پتہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو خود کو پتہ ہے اپنے بارے میں، ولو القی معاذیرہ، خواہ کتنی ہی لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے، بندہ خود جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کس کی بات مجھے اثر کرتی ہے، قرآن میرے اوپر اثر کرتا ہے کہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث میرے اوپر اثر کرتی ہے کہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ میری نیت ہے کہ نہیں ٹھیک ہونے کی، مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، خواہ ہم زبان سے جو چاہے کہتے رہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ واقعتاً اللہ میری آخرت بنا دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ چھوٹے چھوٹے بہت ہی مختصر سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، کوئی سفر کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے 4 کام ہم کریں، اور وہ چاروں کے چاروں کام اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کہے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نیت تو کریں۔ ابھی تک تو ہماری نیت چودھری بن کر جینے کی ہے، مالدار بن کر جینے کی ہے، مربے خریدے ہوئے ہوں ایسے حالت میں مرنے کی ہے کہ میرے قبضے میں بہت سارے مربے ہوں، بہت سارے مال ہو۔ یہ نیتیں گندی ہیں، ان نیتوں کو چھوڑ دیں۔ نیت کریں کہ ہم نے صحیح مسلمان بن کر دنیا سے جانا ہے، ہم نے دنیا سے اس حالت میں جانا ہے کہ قبر میں مجھے مرحبا کہہ کر میرا انتظار کر رہی ہو، قبر یہ کہہ رہی ہو کہ جتنے بندے زمین پر چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے، میرے حسن سلوک کو دیکھ، اور پھر وہ قبر کھل جائے ہمارے لیے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے۔ ہم نیت تو کریں اس چیز کی کہ ہم ایسی بہترین زندگی گزاریں، اس لیے کہ نیت اللہ پاک نے ایک خاص فضل فرمایا اس امت کے ساتھ۔ گناہ کی نیت کریں تو اللہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں لکھنا، نیکی کی نیت کریں اللہ کہتے ہیں نیکی لکھ لو۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو آخرت کی نیت بھی کر لے گا اللہ کہتے ہیں ہم اس کی آخرت بڑھا دیں گے۔ ابھی نیت کیا کچھ نہیں، اس نے نیت تو کی۔ من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو آخرت کی نیت کرے پھر جیسی ٹوٹی پھوٹی محنت ہو کر لے، ہم اس کی ہر محنت کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ کا خاص فضل ہے، نیت پر بھی اللہ پاک دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہم نیت تو کریں۔ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کہیں جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، اللہ پاک نے بطور کشف کے ایک مردہ دکھا دیا۔ وہ کہنے لگا جی آج اللہ کی طرف سے مجھے اجازت دی گئی ہے، جو چاہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اور تو میں نے کچھ نہیں پوچھنا، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا، معاملہ کیا ہوا؟ کہا جی جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے یہ کہا گیا کہ تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے،
کس بات پر ہم تمہیں کامیابی دیں؟ گناہ بہت سارے ہیں، لیکن چلو تمہاری ایک نیت تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ میں نیک بن کر مر جاؤں، کیا نہیں تم نے؟ کہا جی ہمیشہ نیت کرتا تھا، لیکن ایسی مصیبتوں میں جکڑا رہا، موت آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، سمجھتا تھا کہ ابھی پتہ نہیں موت کب آئے گی، موت جلدی آ گئی، کچھ کر نہ سکا۔ تو اس نیت پر جو میری نیت تھی کہ میں کروں گا، یہ جو نیت میری سچی نیت تھی، اللہ پاک نے اس نیت پر مجھے بخش دیا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ تو نہیں، مجھے لمبے لمبے درجات تو نہیں ملے، لیکن میری بخشش ہو گئی، میری گناہوں پر پکڑ نہیں ہوئی۔ تو پہلا کام تو ہم یہ کریں، نیت تو کریں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے عام انسانوں کی طرح نہیں مرنا دنیا سے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے ہی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں جیسے ساری دنیا جاتی ہے، نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ کر جانا ہے، ہم نے اللہ کو مانتے ہوئے دنیا سے جانا ہے، ہم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہوئے دنیا سے جانا ہے، ہم نے اس حالت میں جانا ہے کہ ہماری قبر بنی ہوئی ہو، ہماری آخرت بنی ہو، ارادہ تو کریں۔ تو چھوٹے چھوٹے بہت ہی مختصر 4 کام۔ ایک کام یہ ہے نیت کرنا، یہ جو بے ڈھنگی زندگی ہے، اسی بے ڈھنگی زندگی کے ساتھ ہم نے نہیں جینا، ہم نے نہیں مرنا، ہم نے اچھی موت کو طلب کرنا ہے، اچھی موت کو لے کر دنیا سے جانا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو صحابہ کرام اور اولیاء اللہ، جو بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، ان کے واقعات کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ ہر آدمی کوشش کرے 10 منٹ 15 منٹ صحابہ کے واقعات پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو پڑھے، اور پھر یہ سوچے کہ یہ وہی تو بندے ہیں جو ہمارے جیسے تھے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، ان کو پیاس نہیں لگتی تھی، ان کو سونا نہیں پڑتا تھا، ان کا پیٹ نہیں تھا، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی بیوی ہمارے جیسے ہی تھے، کھانا بھی ان کو پڑتا تھا، پینا بھی ان کو پڑتا تھا، لیکن کیسی بہترین زندگی گزاری ہے کہ انہوں نے اپنے کھانے کو بھی عبادت بنا لیا، انہوں نے اپنے سونے کو بھی عبادت بنا لیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی عبادت بنا لیا، ان کو تکلیف پہنچی تو اس کو بھی عبادت بنا لیا، بیمار ہوئے تو ان کی بیماری عبادت بن گئی، اگر ان کو خوشی پیش آئی تو ان کی خوشی عبادت بن گئی، ان کو غمی پیش آئی تو ان کی غمی عبادت بن گئی، وہ رات کو سوئے تو ان کا سونا عبادت بن گیا، وہ صبح کو جاگے تو ان کا جاگنا عبادت بن گیا، وہ مسجد میں گئے تو ہر قدم عبادت بن گیا، وہ بازار میں جا کر دعا پڑھی تو بازار میں جانا عبادت بن گیا، وہ بھی ہمارے جیسے تھے۔ ان کے واقعات کو پڑھیں اور پھر اپنی ہر زندگی کے عمل کو دین بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کرتے ہم سب کچھ ہیں، ہم میں سے ہر بندہ کھانا کھاتا ہے، تھوڑی سی نیت بدلنے کی، طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے، اچھے طریقے سے کھانا، سنت کے مطابق کھانا، اللہ کا حکم سمجھ کر کھانا، یہ سمجھ کر کھانا کہ اس سے جو طاقت آئے گی میں اللہ تیری عبادت میں خرچ کروں گا، یہی کھانا عبادت بن جائے گا۔ تکلیف آ گئی اس کو برداشت کر لینا ہے، اللہ جو تو نے میرے پاس بھیجا، جو حال بھیجا میں اس پر خوش ہوں، یہی عبادت بن جائے گا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات کو پڑھنے کے لیے خواہ 10 منٹ اپنی زندگی میں سے روزانہ نکالیں، اس کے لیے ایک وقت نکالیں۔ اور تیسری بہت مختصر، بہت آسان، آج کا دور ایسا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے فلانے ملک میں جا کر دین سیکھ کر آؤ، وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم عجیب قسم کی مصروفیت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کس چیز کی مصروفیت ہے۔ اللہ نے کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، کپڑے بھی بہت ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم صبح سے شام تک کس مصیبت میں ہمیں نہیں پتہ۔ تیسرا بہت ہی مختصر کام جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کیا، اولو الالباب، عقل والے کون ہیں؟ ہم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، جس کو قرآن عقل والا کہتے ہیں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو سوچتے ہیں، سوچ آج جتنا بگاڑا ہے ہماری غلط سوچ کی وجہ سے ہے، جب ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے گی تو بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنا، سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، اپنی ذات کے بارے میں، میں اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، اللہ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے مجھے ہمیشہ کھلایا، ہمیشہ پلایا، اللہ نے مجھے زندگی کیوں دی ہے؟ میری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سانپ اور بچھو دنیا کے اندر زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں بڑی عزت دی ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، آسمانوں کو مسخر کر دیا، سورج کو مسخر، اتنی بڑی اللہ نے شان کس لیے دی؟ آخر اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، کسی اور کو چھوڑے، اپنی ذات کے بارے میں چھوڑنا، سوچنا۔
ایک تو سوچ شروع کریں، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعات اس لیے بیان کریں لوگ سوچیں۔ یہی زمین تھی، اسی زمین پر قوم نوح تھی، وہ قوم نوح ہم سے زیادہ طاقت والی تھی، ان کی عمریں ہم سے زیادہ تھیں، ان کے پاس اسباب و وسائل ہم سے زیادہ تھے، ان کی حکومتیں ہم سے مضبوط تھیں، کہاں چلے گئے؟ کیوں ختم کر دیے گئے؟ کیوں عذاب ان کے اوپر آ گیا؟ کیوں ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا؟ قوم عاد بڑی طاقت اور قوت والی قوم تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ یہ نعرے لگانے والی قوم، ایک بڑے مضبوط درخت کو 2 انگلیوں سے اکھیڑ دینے والی قوم کہاں چلی گئی؟ ان کی طاقت کیوں نہیں ان کو بچا سکی؟ ان کا مال ان کو کیوں نہیں بچا سکا؟ ان کی حکومتیں ان کے کیوں نہیں بچا سکی؟ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہاں دفع ہو گیا؟ آج کہاں چلا گیا؟ اس کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ وہ اپنی خدائی کے دعوے نے اس کو سمندر میں ڈوبنے سے تو نہ بچایا۔ یہ ایسے ہی ہمارے دعوے بھی ایسے ہی ہیں، یہ ہمارے اسباب و وسائل بھی ایسے ہی ہیں، کسی کی کام نہیں آنے۔ جب موت آئے گی کسی کا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ گھر اس کو بچائے گا، نہ مال اس کو بچائے گا، نہ زمین اس کو بچائے گی، نہ عہدہ، کچھ بھی نہیں بچانے کا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، واقعات کو سوچنا۔ قوم سبا کیسی مالدار قوم تھی، کہاں چلی گئی؟ ان کا نام و نشان کیوں ختم کر دیا گیا؟ واقعات کو سوچنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ہم مثالیں قرآن میں دیتے ہیں، تقریباً 40 چیزوں کو اللہ نے مثال کے ساتھ بیان کیا تاکہ سوچو اس کے اندر۔ کہیں اللہ پاک مثال دیتے ہیں دنیا کی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کھیتی نکلتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، توڑی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہے، جوانی ہے، بڑا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت باہر نکل جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی، اس پر ہمیں اتنا گھمنڈ ہے، اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں۔ ہمارے جیسے بہت سارے تھے چلے گئے دنیا چھوڑ کر، ہم سے زیادہ مال والے تھے، ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ علم والے تھے، ہم سے زیادہ حسن والے تھے، نام و نشان نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں، پہلی چیز ارادہ کرنا، صحابہ کے، اولیاء اللہ کے واقعات کو پڑھنا، فکر کرنا، غور کرنا، ہر ایک جو قرآن کے اندر بتایا گیا اس میں سوچنا، اور آخری چیز ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگنا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اے اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم قبر میں جائیں تو قبر ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو ندامت کے ساتھ ہمیں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کو سرخروئی ہمیں نصیب یہ دعائیں کرنا اپنی آخرت کے لیے۔ آج ہم نے بہت کچھ مانگ لیا دنیا کے لیے، اگر حرم میں جا کر بھی دیکھو تو بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے بھی مانگتے ہیں، اے اللہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، اللہ بیٹی کی شادی ہو جائے، اللہ دکان مل جائے، اللہ مکان۔ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم پھنس گئے، اپنے آپ کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔